آج عید الفطر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس عید کو مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر ایمان والوں کے لیے انعام کے طور پر پیش کیا۔ جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں روزے کی صورت میں اپنی عقیدت، اپنا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو ایک خوشی سے نوازتے ہیں، اور اسی خوشی کا نام عید الفطر ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ایمان والوں کی چند نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جہاں پر ایمان والے اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، اللہ کے لیے روزے رکھتے ہیں، وہیں پر ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے جس کو جہاد کا نام دیا جاتا ہے۔ ہم لوگ جو آسان ارکان ہیں ان کو بجا لاتے ہیں۔ نماز ایک آسان عمل ہے، گھر میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، مسجد میں کی جا سکتی ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام ہے ہمارے سامنے، وہ بھی ہم رکھ لیتے ہیں، گو کہ ہمارا نظر کا روزہ نہیں ہوتا، باطن کا نہیں ہوتا، لیکن ظاہر کا ضرور ہم رکھ لیتے ہیں، آسان چیز ہے۔ لیکن جہاد ایک ایسی چیز ہے جو ہم کرنے سے کتراتے ہیں، ہر شخص کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ قبل بحیثیت انسان میرا بھی یہی مدعا تھا کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو بچانا بھی یہ ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے۔ تو جہاں پر آپ کی استعداد نہیں بنتی تو آپ کوشش کریں کہ آپ کسی بھی فتنے سے، کسی بھی ایسی لڑائی سے باز رہیں جہاں پر آپ کا بس نہیں چلتا۔ لیکن جیسے جیسے وقت ساتھ ساتھ گزرتا ہے، آپ کو مختلف چیزیں آپ کے علم میں آتی ہیں، تو ایک قول مولا علی سرکار کا میری نظروں سے گزرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب قبرستان کے پاس سے گزرا تو بڑا حیران ہوا کہ میں نے ان لوگوں کی قبریں بھی دیکھی جو میدان جہاد میں نہیں گئے، اس ڈر سے نہیں گئے کہ ہم مارے جائیں گے، لیکن وہ لوگ بھی آخر مر گئے۔ تو آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں کہ یا تو آپ ایک ایسی زندگی جئیں کہ جب مریں تو کوئی نام لینے والا نہ ہو، یا پھر آپ ایسی زندگی جئیں کہ جب آپ جی رہے ہوں تو پھر بھی پتہ لگے کہ آپ زندہ ہیں، اور جب آپ مریں اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں تو پھر بھی پتہ چلے کہ آپ زندہ ہیں۔ آپ کی موت ایسی ہونی چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہ دراصل مرتے نہیں ہیں، لیکن صرف تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں رکھتے۔ یہ سارا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عیدیں یا خوشی کا تہوار زندہ قومیں مناتی ہیں، جو زندہ نہیں ہوگا وہ نام کی تو ضرور منائے گا، اچھے کپڑے پہن لے گا، عطر لگا لے گا، نماز بھی ادا کر لے گا، لیکن دراصل وہ عید نہیں کہلائے گی۔ اصل عید کا لطف اگر لینا ہو تو زندوں کو دیکھا جائے۔ میں مثال پیش کروں گا آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب کی، کہ ایک معقولہ بچپن میں پڑھا سنا کرتے تھے کہ جو لوگ زندگی میں نام پیدا کرتے ہیں وہ بعد از زندگی بھی زندہ رہتے ہیں۔ تو آج وہ شخص ایک شیر کی زندگی جی کر شیر کی موت لیے اس دنیا سے چلا گیا، لیکن آج بھی دنیا اس کے گن گا رہی ہے، اس کو نام لے رہی ہے۔ تو ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے تھی کہ ہم بھی ان زندوں میں شامل ہوتے۔ لہٰذا اب ہمارا مدعا علیہ ہے کہ ہمیں عید ضرور منانی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حیا کرنا چاہیے، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم عید منانے لائق ہیں۔ جہاں پر ایک سائڈ پہ غزہ اور فلسطین میں ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہوں، جہاں پر ہمارے ایک برادر اسلامی ممالک کے اوپر سیونیک طاقتیں چڑھائی کر رہی ہوں، حملہ آور ہوں، جس میں ہمارے اپنے مسلمان ممالک بھی شامل ہوں، تو کیا ایسے میں ہم جیسے لوگوں کو عید منانے کا حق حاصل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عید منانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہم ضرور ایک دوسرے کو ظاہری طور پر عید کی مبارکباد پیش کریں، لیکن اصل مبارکباد تب ہوگی جب ہم دنیا میں فاتح عالم کے طور پہ سامنے آئیں گے۔